بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 36 37 38 39 40 اور 141 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنے حق میں زیادتی کریں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے ہی کون جو گناہوں کو بخشے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو گناہ یہ کر بیٹھتے ہیں اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب اجر ہے، انعام ہے. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، تو زمین پر چلو پھرو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے.
ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وضاحت، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ ہمت پست کرو اور نہ غم کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تم کو زخم لگ چکا ہے تو اس سے پہلے تو ان لوگوں کو، اگر تم کو زخم لگ چکا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہادت عطا فرمائیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کی میل کچیل صاف کر دیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دیں۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، فاحشتاً۔ کچھ مفسرین رحمہ اللہ تعالی فاحشتاً سے مراد گناہ کبیرہ اور ظلموا انفسہم سے ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ مراد لیتے ہیں۔ کچھ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کے الٹے مراد لیا ہے کہ فاحشتاً سے ہر چھوٹے بڑے گناہ مراد ہیں، اور ظلموا انفسہم سے گناہ کبیرہ مراد ہے۔ کچھ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے فاحشتاً سے بندوں کے حقوق اور ظلموا انفسہم سے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کمی کرنا مراد لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے فاحشتاً سے حقوق العباد کی حق تلفی اور ظلموا انفسہم سے حقوق اللہ کی تلفی مراد لی ہے۔ ایک اہم تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب، اس میں یہ ساری تفصیل اور ساری تحقیق مصنف نے لکھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آیت نمبر 135 میں ان نیک بندوں کا، ان سچے اور پکے مخلص اپنے لوگوں کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، جن کا ذکر آیت نمبر 134 میں آ چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، اور اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو، بہتر برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے یوں کیا، ان کی صفات یوں بیان کی کہ وہ صاحب تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی میرا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، کسی سے کچھ نادیبا اور بہتر بات نہیں سنتے تو معاف بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کی بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ پکڑ کرتے، لیکن ہیں یہ انسان، یہ فرشتے نہیں ہیں اور یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں کیا؟ انسان ہیں۔ اب اگر ان انسانوں سے گناہ کبیرہ ہو جائے یا چھوٹا گناہ ہو جائے،
یا ان انسانوں سے اللہ کے بندوں کے حق میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے؟ بظاہر جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ، لیکن اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے، اور ان کا اس بارے میں پورا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کرتے ہیں وہ کہ جو گناہ ایک مرتبہ ہوا، چاہے وہ بندوں کا حق انہوں نے ضائع کیا، اس کو خراب کیا، ختم کیا، یا اللہ کا حق، لیکن ایک مرتبہ جان بوجھ کے کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کو جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں کرتے چلے جائیں ایسا، بلکہ جب ان کے سامنے اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کا انعام آیا تو انہوں نے توبہ کر لیا اور کہا نہیں، یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ایسے علاقے کے لوگ ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا گیا کہ بھائی یہ زمین دوسرے کی ہے، آپ کی؟ کہا ہاں مانتے ہیں ہم، لیکن یہ کھوٹا یعنی لکڑی یہی گڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا میری تو میری ہو گئی۔ اب آپ نے ان کو تنہائی میں سمجھایا کہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، ایک بالشت یعنی اتنی جگہ بھی کوئی اپنے سوا کسی کی ظلم لے لے تو قیامت کے دن اگر بغیر معافی مانگے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ زمین کے سارے 7 طبق 7 حصے جو ہیں اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اب جب یہ سمجھایا گیا اور سمجھ میں اس کو بات آ گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، سامنے والے کی زمین دے دی۔ دوبارہ پھر ایسی حرکت، لوگوں نے کہا کہ آپ کے فلاں کھیت میں اتنی زمین گرام کی، سوسائٹی کی، پنچایت کی جگہ ہے یا فلاں کی ہے، کہا ناپ لو، لے لو، جاؤ بھائی، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر میرے جیسا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ کرتا جا رہا ہے اور گناہ کرتا جا رہا ہے، تو حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایسے استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ تو ہمارا آپ کا حال قابل غور ہے، قابل عبرت ہے، اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ گناہ ہوگا انسان سے، ہم آپ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن گناہ ہو گیا تو توبہ کون کرے گا؟ اگر ہم نے توبہ کر لیا تو ہمارے اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ شیطان نے نافرمانی کی اللہ کی، گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کر لے، قبر کے اوپر بھی جا کے سجدہ کر لے تو، میں کہتا ہوں اب بھی سجدہ کر لے۔ اس نے کہا اگر کرنا ہوتا تو جب زندہ تھے تبھی کر لیتا، اللہ تعالیٰ نے مردود کیا۔ تو شیطان اور انسان میں فرق یہ ہے، اگر انسان ایمان والا ہے، اگر انسان اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو اس کو گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی بار بار پیش نظر رہے، ندامت، افسوس، شرمندگی۔ بہت سے لوگ زبان سے اللہ کے سامنے نہیں کہہ پاتے، اور جب دل ٹوٹتا ہے، اللہ کا عذاب نظر آتا ہے تو آدمی زبان نہیں ہلا پاتا، لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھیں اپنا کام کرتی ہیں اور دربار الہی سے مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اصل توبہ یہی ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، لیکن اصل تو اپنی زندگی کا رزلٹ دیکھ کر توبہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگ
गुनाह करेंगे, जानबूझ के किया लेकिन तौबा कर लिया, और मेरे सिवा याद रखो, अकीदा बनाओ अपना। अल्लाह ताला कहते हैं कोई गुनाह को बख्शने वाला यहाँ दरमियान में समझ लीजिएगा, ये ईसाई आज भी इसी गुमराही पर डटे हुए हैं, जिद करके हर धर्म बने हैं कि मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे, और इनके पादरी लोगों को भी इनका कहना है कि मसीह ने जाते हुए क़यामत तक जितने पादरी आएंगे सबको इस बात की इजाजत दे दी है कि आप अपने लोगों के गुनाहों को क्या करें, माफी करें, माफी का परवाना देते रहें। ईसाई तो है इस पर, ठीक है। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहरानवी उन्होंने लिखा है अपनी किताब में भी, उसी का तर्जमा बाइबल से इंजील तक तर्जमा, बाइबल से कुरान तक तर्जमा हुआ उसका उर्दू में। बहुत से वो लोग हैं, इस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा, डर नहीं रहा हूं, नाम लेने में मुझे मूड नहीं आज मेरा। बहुत से लोग हैं जो मुसलमान अपने को कहते हैं, उनके यहाँ भी मरते वक्त माफी नामा सीना पर रखा जाता है। नहीं देखा आपने? आप लोग बंबई में नहीं रहते, हम तो अभी जुमा 8 दिन हुआ है, वो भी बीच में गैर हाजिर हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने बहुत देखा है, समझ रहे हैं कि नहीं? और जन्म पैदाइश बर्थ मेरी जो है ऐसे गांव की है जहां ये कम से कम 50 घर से ज्यादा थे, अभी भी प्रॉपर्टी इनकी काफी है। और मेरी बड़ी फूफी साहिबा जहां रहती हैं, मरहुमा हो गई, वहां भी कम से कम 20 घर इनके। ये सब के सब मरते कफन के साथ कब्र में उतारते हैं तो बड़ी बड़ी फाइल, जन्नती है ये, हाँ इतने डायरेक्ट एकदम जन्नती है। मलकुल मौत को भी वार्निंग दे दिया इन्होंने, उसने गलत इसका जान लिया। हाँ ऐसा सुना, देखा, उसमें पढ़ रहा था, वो मैं खड़ा था बाजू में, हर जगह तमाशे के लिए पहुंचा हूं, तब आपको पूरे यकीन से बता देता हूं, समझ रहे? और मुनकर नकीर से कहा कि देखना, इसकी तरफ नजर ना उठाना वरना नजर तेरी फिर जाएगी। है कोई ऐसा ईमान वाला? समझ रहे हैं? हमारा ईमान तो ऐसा है, पता नहीं क्या होगा। भाई अल्लाह रहम कर दीजिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं? रहम कर दीजिए। पैगंबर ने भी अपने बारे में नहीं कहा कि मेरी कब्र में मेरे साथ ऐसा अच्छा बर्ताव होगा, बल्कि कह रहे हैं कि ए अल्लाह बस आप ही रहम और करम का मामला फरमाइए। समझ रहे हैं कि वो ऐसा पैगंबर जिसने इसी मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत की, सारे नबियों का इमाम बना। बहरहाल उलाई का, तो ये लोग जब गुनाहों पे इसरार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इनको इनाम क्या देंगे वो सुनिएगा। इनका इनाम इनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश, निजात का, जन्नती होने का परवाना। व जन्नातुन, और ऐसे महल्लात, ऐसे बागात जिसके नीचे 7 किस्म के पानी की नहर है। कुरान में सूरह मोहम्मद में तो कई नहरों का जिक्र है, समझ रहे? दूध की है, शहद की है, मीठे पानी की है, सबका जिक्र है। और क्या होगा इनाम उस जन्नत में, उस महल में? आप लीज पर नहीं जाएंगे, 100 साल का, 99 साल का, 2050 तक का, हमेशा उसी जन्नत में रहेंगे। दुआ तो कर लीजिए, अल्लाह बेमांगे दे दीजिए, और अल्लाह ताला कादिर है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो फजल करने पर आ जाएं तो कोई रोक सकता? उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं दुनिया में ये 5 वक्त की टेढ़ी मेढ़ी नमाज, और ये दूसरे लोगों से मेरे नाम के लिए गालियां सुन के आने वाले, मार खा के आने वाले, बीवी बच्चों को शहीद करके मरवा के आने वाले, निअमा अजरुल आमिलीन, काम करने वालों के लिए क्या ही अच्छा इनाम आज मिल रहा है। और वह ऐसा इनाम होगा
کہ اس گفٹ پر سال میں کسی بھی دن کپڑا لگانے کی، پوچھا مارنے کی ضرورت. یہاں تو 2 کروڑ کا بنگلہ بنا ہے، لیکن ماہانہ صفائی اسٹاف پر کتنا جا رہا ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، حرم جو روز کا روز خوبصورت گولڈن بن رہا ہے، اپنی اکنامک کا ایک بڑا حصہ ڈالتے ہیں وہ جانے ان کا کام. لیکن وہاں بھی ماہانہ پوچھئے تو کئی لاکھ ڈالر صفائی اسٹاف کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو جب حرم کا یہ حال ہے تو دنیا کے کسی بنگلے کا اور کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسے مکانات کا مانگنا، درخواست کرنا، یہ ایمان والوں کی طلب ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 136 میں، قد خلت من قبلکم سنن، 37 میں، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے ایمان والو، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، اے ظالموں کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں، ایمان بناؤ. ان بے ایمانوں ظالموں کو دیکھ کر، ان کی حکومتوں اور ان کی دنیا کی دولتوں، محلات، گاڑیوں کو دیکھ کر تم کو ذرہ برابر ڈرنے کی، ذرہ برابر ہمت ہارنے کی، ذرہ برابر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت کیوں؟ تم سے پہلے کے بہت سے واقعات ہیں. ہم نے ان تمام کو ایسی چیزیں دے رکھی، طاقت دے رکھی تھی کہ آج تک، اور امید ہے کہ قیامت تک اللہ اب کسی قوم کو ایسی طاقت نہیں دے گا. قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں اسی قرآن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ پہاڑوں کو شہر بنانے کی طاقت دی تھی. وہ زمین پر مکان نہیں بناتے تھے. آپ پڑھیں گے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور وہ پہاڑوں کو تراش خراش کر محلات بنا لیتے تھے. آج لوگ پوچھتے ہیں سرنگ میں کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ زمین کے نیچے شہر ہو سکتا ہے؟ اگر پہاڑ پورا شہر بن سکتا ہے، ملک بن سکتا ہے، محل بن سکتا ہے، تو اللہ آج بھی اپنے دیوانوں کو زمین کے نیچے شہر بسانے کی طاقت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ تعجب کی کون سی بات ہے؟ بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات یاد آئی تو عرض کیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسیروا فی الارض فانظروا، زمین پر چلو پھرو. چلنا پھرنا تو ہوتا ہے، لیکن کس لیے ہوتا ہے سنیے گا. پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح. ہم وہاں ہو کے آئے. کہاں ہو کے آئے؟ فلاں قلعہ دیکھا. یہ دیکھیے وہاں کی ہم نے سیلفی لی ہے. اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں سے وائرل ہو گئی. دوست نے یہیں سے ایس ایم ایس کر دیا، ارے بیگم کے ساتھ وہاں ہو، ذرا دوپٹہ تو کہو سنبھال لیں. بولا رے بھائی بہت دن کا کچھ پیسہ حلال کمائی کا بچا تھا، بہترین مصرف یہ ہے خرچ کرنے کا، اس لیے سوچا کہ آگ لگا کے آ جائیں. وہاں 10 روپے کی بھیل نہیں ملتی، 50 روپے کی بھیل ملے گی. غلط کہہ رہا ہوں؟ لگتا ہے اس میں سے کوئی گیا نہیں ہے. چلو اچھا ہے، سمجھ میں بات آئے گی. قارون کا خزانہ لے کے آپ ان جگہوں پر جائیے، آگ لگا کے چلے آئیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں سب، سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کا خرچہ ہوا ہوگا اسی لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیفا، یہ کیفا عجیب ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ جائیے ان جگہوں پر. حج میں جانا ہو اور تبوک تک جانے کا ویزا مل جائے تو عاد و سمود کی گری ہوئی اور تباہ شدہ ان کی آبادی دیکھیے. لیکن کیوں دیکھیے؟ پکنک کے لیے نہیں. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ انجام ان کمینوں کا ہم نے کیا کیا ہے. زلزلہ آیا نیپال میں،
بعد میں کچھ لوگ پہنچے، فوٹو لے کے آئے اور وہاں خوب ہر قسم کی عیاشی کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ آپ گئے، عبرت کے لیے تصویر لے رہے ہیں تو لے لیجیے، مدد کے لیے جائیے تو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کے یہاں زلزلہ دیا، بھیجا نہیں۔ آگے دیکھیے یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے، سنیے گا، آج بڑا عجیب سبق ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے علاوہ میں فلاں کتاب کو دھرم کی کتاب مانتا ہوں۔ اب کسی کو یہ ادھیکار اور حق ملا، سب کے لیے قرآن ہے، لیکن قرآن بڑا ہی مستغنی ہے، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی اپنے بندوں سے مستغنی ہے۔ اس قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہدن و موعظۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ ڈنمارک میں جو لوگ شان نبوت میں گستاخی کریں گے، قرآن میں عیب نکالیں گے، قرآن ان کو ہدایت دینے والا۔ فوج لڑنے آئی، قرآن اس نے دیکھا کہ ہے یہ پڑھ رہے ہیں، آ کے سنا، بہت دن سے اس میں ایک افیسر چاہتا تھا کہ کوئی سنائے ہم کو ہے کیا، اور پھر رونے لگا، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ صدیق اکبر ڈر رہے تھے کہ جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھے مل جائے نجات کا راستہ، تو وہ صدیق اکبر بنے۔ ابو جہل کیڑے نکال رہا تھا، کمی نکال رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدر کے کنویں میں کٹوا کے پٹوا کے ذلیل کر کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اس لیے قرآن تو ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ کے لیے اپنے کو تیار کرے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی عبرت کی بات ہے، ہم قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، کسی بھی ملک میں، کنٹری میں، دیش میں رہو، تم ہی غالب رہو گے۔ تین بات یاد رکھنا میری، اللہ کہتے ہیں لا تہینو، ہمت نہ ہارو۔ مکہ میں مسلمان زیادہ تھے کہ دوسرے لوگ زیادہ تھے؟ ارے بولو۔ اچھا مدینہ چلے آؤ، مکہ میں کہو بھائی وہ تو چھپ کے رہتے تھے، مدینہ آپ چلے آئیے۔ مدینہ کی صحابہ کی آبادی سیرت کی کتابوں میں ملے گی، کتنی ہے؟ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب کی آپ لے لو، آخری مردم شماری، اور پورا دائیں بائیں کا آپ دیکھ لو، یہودی، کافر، مشرک۔ اچھا اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا، یوں سمجھو، غزوہ خندق میں مسلمان مشکل سے 3000، کتنے؟ اور یہ 10، تو ایک کا 7 سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن کیا تھے وہ؟ ہمت ان کی کبھی پست نہیں ہوئی، اور جو کچھ چلا گیا ان کے ہاتھ سے بظاہر دشمنوں نے لے لیا، اس پر کوئی غم نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے آج یہ کہنا مسلمان اس ملک میں بھی چپ چاپ رہیں، چھوٹی تعداد اقلیت میں ہے، اس لیے ان سے کوئی بات نہ کریں، کچھ مانگے نہیں، کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ مسجدوں ہی کے بارے میں مسلمان یہ کہے گا، اگر وہ واقعی ان سے ڈر رہا ہے یا سیکولر ہے، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اپنا کم سے کم جو اس کے پاس 60 لاکھ کا فلیٹ ہے وہ دے دے گا؟ ارے بولیے، دے گا وہ؟ تو مسجد دینے کے لیے آپ تیار؟ ہاں، طاقت کے زور پر 300 مسجدیں بمباری سے گرا دی گئی، طاقت کے زور پر بابری مسجد لے لیا، آئندہ بھی کوئی مسجد چلی جائے طاقت کے زور پر، تو مسلمان کم سے کم اللہ کے سامنے مجبور تو کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
یہ ضروری چیزیں ہیں اس ملک میں رہنے کے لیے. تم طاقت سے جو چاہو کرو، لیکن یہ کہو کہ تھالی میں سجا کر اس پر پھول مالا ہم ہی چڑھا کر تم کو اٹھا کے دے دیں، یہ کبھی ہونے والا. لا تہینو، ہمت نہ ہارو. آج یہی پوزیشن ہے جہاں آپ نے ہمت سے کام لیا، ان کے لوگ پیچھے کھسکنے لگیں گے. آپ ہمت تو کر کے دیکھو. وقت کم ہے ورنہ ہم مثالیں بہت دیتے آپ کو. غم نہ کرو، اللہ کا شکر ہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں یہ زبان محفوظ ہے، ایسے ہی 32 دشمنوں کے بیچ میں ہم محفوظ ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نہیں محفوظ ہیں. اس میں کا کوئی ایسا جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ اثر بات کی چائے نہیں پی ہے؟ ارے بولو نا بھائی. اس بانے گھر کی مارکیٹ میں آگ لگ جائے لیکن ہمارے گھر کا چولہا بند ہوا اور بند ہوگا کبھی نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، زبانی سے کر رہے ہیں، بھوکے رہ جائیں گے. ہمارے لڑکے آج نہیں پڑھ رہے کالجوں میں، کتنی لمبی لمبی فیس ہم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. بلا وجہ کی بات کر کے چھوٹے بن کے رہو، دب کے رہو، کبھی نہیں. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سنیے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. بلندی چاہتے ہو، ان پر اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، روب ڈالنا چاہتے ہو، تو سچے ایمان والے بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو غزوہ احد میں تمہارا نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہو. ایک ہی سال ہوا ہے، بدر میں ان کو بھی اسی طرح مار پڑی، بلکہ دیکھا جائے تو ڈبل مار پڑی تھی. کتنی؟ ڈبل. وہ کیسے؟ 70 تو مارے گئے تھے اور 70 ہتھکڑی لگا کے لائے گئے تھے اور باقی لوگ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگے تھے. تو نقصان زیادہ ہوا کہ نہیں؟ لیکن یہ غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ جس حکمت پر بیان کر رہے ہیں سن لیجئے گا، وقت کم ہے. یہ فتح کے بعد پہلے جب جنگ شروع ہوئی، لڑائی، تو کامیابی ملی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو بظاہر بدل دیا. وہ کیوں؟ ایک بات یہ کہتے ہیں سنیے گا، ایک حکمت اللہ کی. ہم ان دنوں کو یعنی کامیابی ناکامی کو لوگوں کے بیچ میں بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کو کامیابی ملے گی، کبھی ان کو. کیوں؟ اگر دنیا میں یہ سسٹم ہم نہیں بنائیں گے، ایک ہی پارٹی، ایک ہی قوم غالب ہو کر کامیاب ہو کر جاتی رہے گی، وجے ہوتی حاصل کرتی رہے گی، فرعون بن جائے گی. تو ہم تم لوگوں کو تھوڑا سے مرہم پٹی آج کروا رہے ہیں وحد میں، تاکہ تم بندے بن کے رہو، فرعون بن کے نہ رہو. دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جاننا چاہتے ہیں. یا اللہ، ہم تو علماء سے سنتے رہے کہ اللہ عالم الغیب ہیں، تو یہاں احد میں لا کر اللہ ایمان والوں کو جان رہے ہیں؟ نہیں، یہ علم ظاہری مراد ہے. یعنی ہوا کیا تھا، میں پچھلے ہفتے میں کہہ چکا ہوں، 1000 حضور کے ساتھ آئے تھے اور 300 منافقین واپس ہوئے کہ نہیں؟ تو یہاں کھل کر رزلٹ آیا، 700 پکے ہیں اور 300 جھوٹے ہیں. تو 2 حکمت ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے نوجوان بچے تھے مدینہ میں کہہ چکا ہوں، جنہوں نے سامنے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ باہر چلیے، ہمیں بھی اللہ شہادت دے دیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت عطا فرما رہے ہیں. 3 بات ہو گئی. آگے آخری آیت میں 2 بات اور ہے. اللہ نے یہ جو کیا ہے کہ فتح کے بعد بظاہر ناکامی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اس شکست میں مار کھانے کے بعد صبر جو کر رہے ہیں، اندر کا جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان سب کی صفائی ہو جائے گی. 4 بات ہو گئی. 5ویں کامیابی کافروں کو ملتی ہے، غور سے سنیے گا، وہ ناکامی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟
وحد میں کامیابی ملی، پھر خندق میں بھاگے راتوں رات، پھر خیبر میں بھاگے، حدیبیہ میں، اور پھر مکہ کیا ہوا؟ فتح ہوا، اور تبوک میں تو دشمن آیا ہی نہیں، اور پھر سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان اور علی، انہوں نے تو یہاں سندھ تک لا کر اللہ کے بندوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کامیابی وہاں وحد میں ہوئی کہ ناکامی ہوئی؟ ارے بولو، کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ یہ 5 حکمتیں، 5 مصلحت اللہ کی طرف سے یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر بتایا جاتا ہے صحابہ کرام غزوہ احد میں فتح کے بعد شکست کھا گئے، ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، ناک کاٹی گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ بات قرآن جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ یہاں فتح کے بعد یہ 5 باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ بظاہر یہ ناکامی ہے لیکن ایسی کامیابی ملی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر وقت ہر زمانے میں بظاہر ناکامی اپنے بندوں کو دیتے ہیں، ناکامی کی شکل، لیکن کامیابی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وقت زیادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن بچے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک کے حالات سے پورے ملک کی، پوری ملت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔